الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ریاض الصالحین کا ہم باب نمبر 150 پڑھیں گے۔ عنوان اس کا ہے قریب المرگ کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے کا بیان، یعنی جو بندہ فوت ہونے کے قریب ہو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اس کا کیا فائدہ ہے وہ حدیث میں آ رہا ہے۔ حدیث ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسے ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے، امام حاکم نے اسے صحیح الاسناد کہا ہے۔ اس کے فوائد کیا ہیں، اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے کہ یعنی ایسا شخص جس نے مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ تھا تو وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، مومن ہو، اور اس کو دل کی یقین کے ساتھ کہہ رہا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی اوپر سے کہہ دے تو پھر تو نہیں ہوگا۔ دل کی تصدیق ہونا ایمان کی شرائط میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اگر اس کا یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے، سارا کچھ ہے، اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا۔ اگر اس نے غلط کچھ کیا ہوا ہے، گناہ کیے ہوئے ہیں یا کسی کے حقوق مارے ہوئے ہیں تو اس کی سزا بھگت کے وہ جنت میں جائے گا، اتنی دیر جہنم میں چلنا پڑے گا۔ ایک تو اس کی یہ وضاحت ہے۔ اب اگلی حدیث ہے، اور اس میں دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے بظاہر اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اگر وہ صریحاً شرک میں مبتلا ہے، یعنی وہ بالکل واضح شرک کر رہا ہے، تو اس کا یہ لا الہ الا اللہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو یہ بڑی ایک لمبی ڈیبیٹ شروع ہو سکتی ہے کہ ہم نے بعض جیسے ہم کرتے ہیں قرآن خوانی کرتے ہیں، اور ایک بندہ ہے وہ ساری زندگی بدماشی کرتا رہا، گناہ کے کام کرتا رہا، 2 نمبریاں کرتا رہا، ڈکیتیاں کرتا رہا، قتل و غارت کرتا رہا، لیکن وہ بہت با اثر آدمی ہے، بدماش ہے، اور وہ فوت ہو گیا۔ اب اس کے جو پیچھے ہیں وہ بھی بڑے طاقتور لوگ ہیں، تو وہ سارے محلے کو، سارے شہر کو انگیج کر کے اور لیں اور قرآن خوانیاں کروائیں اور کئی قرآن پڑھتے رہیں اور بخش دیں اس کو، تو کیا وہ مطلب وہ اسی طرح بخشا جائے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ اس طریقے سے کر لیں گے کہ آپ اس طریقے سے زبردستی، نعوذ باللہ، یعنی یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بس ظاہراً میں چیزیں ہم لے کے چلیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو مرضی بخشے وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ جو مرضی کرتا پھرے اور بعد میں جناب وہ اتنے لوگ اکٹھے کر کے قرآن خوانی کروا کے اور وہ کہا جائے جی یہ تو بخشا گیا ہے، تو ایسے نہیں چلے گا۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرو۔ اب مردوں کو کیسے پڑھنے کی، لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کر سکتے ہیں؟ مردہ تو مر گیا ہوتا ہے۔ اصل میں یہاں جو مقصد ہے، مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ جو مرنے کے قریب شخص ہو، مردوں کو یعنی جو مرنے کے قریب ہیں ان کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرو، اور اس کا یہی فائدہ ہوگا کہ آخر میں اس کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا۔ لیکن بعض علماء کرام نے اس پہ ایک نقطہ نکالا ہے کہ اس وقت آپ ان کو کہیں لیکن زیادہ وہ زور نہ دیں، اگر انہوں نے انکار کر دیا تو کفر لازم آ سکتا ہے، یعنی کلمے کا انکار کر دیا۔ لیکن بہرحال جو صحیح موقف ہے اس میں یہی ہے کہ جو حدیث ہے وہ واضح طور پہ یہی کہہ رہی ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں۔ تو ہماری بہرحال کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے اس کو ظاہراً اس پہ لیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اور باقی چیزیں چھوڑ دیں۔
تو اس وجہ سے تلقین کرنا ہی زیادہ بہتر عمل ہے، اور کوئی بھی فوت ہو رہا ہو تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے۔ اور اسی وجہ سے ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہم آخر میں کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ خاتمہ بالایمان ہو، یعنی آخر میں کلمہ نصیب ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی جب فوت ہوں، ہمارے کوئی بھی رشتہ دار فوت ہو، تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ آخر میں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد